تھے اس صوبے کے and demand and all other provinces agreed without any question, without giving a second thought. کیونکہ اگر کے پی میں کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا وہ شخص ہے، پاکستان کا وہ عظیم سپوت ہے، پاکستانی ہے. اور درجہ بدرجہ تمام صوبوں میں جو کچھ ہوا تو 417 ارب روپے اوسطاً یہ 13 سال میں یہ 35-36 ارب بنتا ہے، وہ کہاں گیا؟ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں بغیر کسی قسم کی خود نمائی کے کہ اگر ہم نے سی ٹی ڈی پنجاب میں اس وقت 2.5 ارب میں بنائی تو یہاں 4 ارب میں بن جاتی، 5 ارب میں بن جاتی. یہاں پر فورینسک لیب جو ہے وہ 14 ارب میں ہم نے بنائی، وہ یہاں پر بناتے. یہاں پر جو سمارٹ سٹی یا سیف سٹی ہے وہ ہم نے جو فورینسک لیب جو ہے وہ بنائی 3 ارب میں. سوری، معافی چاہتا ہوں. اور سیف سٹی 14 ارب میں بنایا. کے پی کے پاس صرف اس مد میں 417 ارب روپے تھے. وہ ایک چھوڑ کے 10 یہاں پر سیف سٹی سینٹرز صوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے، ایک چھوڑ کے 10 سیٹلائٹ فورینسک لیب بناتے. کوئی ان کو سوال نہ کرتا، بلکہ صوبے کی اور ملک کی اپنے بے پناہ خدمت ہوتی. تو میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے وفاق کی کہ صوبوں کے ساتھ جس حد تک بھی ہم چلیں وسائل کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف ایز اے اسپیک آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور وہ یقیناً فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے. میں اس وقت اس موقع کے اوپر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس بات پر اکتفا کروں گا اس حوالے سے کہ ہمارا جو اس وقت اکنامک جو اٹ از ان امیجنیبل، اور ہماری جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنے پوری کرنی ہے وہ اٹس بیونڈ امیجنیشن، لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے، ہم نے ہر صورت کرنا ہے. تو ان تمام مشکلات میں رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ وفاق ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے. آپ کی مشاورت سے ہم انشاءاللہ وفاق میں بھی اور چاروں صوبوں میں سی ٹی ڈی کو ہم جس طریقے سے بھی مضبوط کر سکتے ہیں، آگمنٹ کر سکتے ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے، اپنا جو ایکوپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ ہم حاضر ہیں. کیونکہ یہ وفاق ہے، چاروں صوبوں ہماری اس ملک کی اکائیاں ہیں، ہم نے مل کر چلنا ہے. پاکستان ہیز ٹو سروائیو جوائنٹلی. کوئی ایک صوبہ کہے کہ جناب میں نے یہ کیا تو اٹس ناٹ انف. اٹ از پاکستان which comprises of 4 provinces AJK and گلگت بلتستان. تو ان تمام تر مشکلات کے باوجود لیکن پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ 417 ارب کہاں گیا؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. وہ صرف اسی ایک مد میں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیسہ اس مد میں اس کا آدھا حصہ بھی 1/4 بھی خرچ ہوا ہوتا تو یقین کریں کہ آج اس صوبے کے عوام اپنا رات کو میٹھی نیند سوتے کہ ان کو پتہ ہوتا کہ وہ تمام لوازمات، وہ تمام بیسک اسینشلز موجود ہیں ان کی حفاظت کے لیے. کاش ایسا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. مگر ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمیں تمام، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے یا دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کا کوئی ملک ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، نہ ان کو کوئی ایمان ہے. وہ انسانیت پر ہم ہوتے ہیں لائک پرپیٹریٹرز. یعنی اس سے زیادہ بدترین یعنی ظلم اور ستم شاید ہی کسی نے کیا ہوگا کہ گھر میں بیٹھے ایک بچے کو وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، ایک گھر کا ایک کمانے والا وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، ان گھر والے تمام بچوں اور بچوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جائے اور وہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے وہ ہو جائیں. پاکستان واز ناٹ کاروڈ آؤٹ آف انڈیا فار دس پرپز. پاکستان واز کاروڈ آؤٹ آف انڈیا ٹو بیکم a leading nation in the community of nations, lead with a sense of pride and achievement, and not only in Islamic Ummah but around the globe. لیکن مختلف وجوہات کے اوپر کی بنا پر آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اس کے اوپر میں
کسی اور وقت بات کروں گا، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات ہر قسم کے، چاہے وہ سیاسی اختلافات ہیں، چاہے وہ ہمارا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اپنے بلونگ کرتا ہو، ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے ہمیں ایک سیسا پلائی ہوئی قوم کی طرح اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کی اونرشپ لینی ہے اور لیڈ کرنا ہے، اور تمام جو ہمارے جو آئینی ادارے ہیں وہ ہم مل کر، ہم جب تک اس قوم کو اکٹھا نہیں کریں گے یہ بات نہیں بنے گی۔ جب ضرب عضب ہوا اور رد الفساد ہوا تو شروع میں کوشچن ہوئے، سوالات ہوئے، لیکن بالآخر قوم متفق ہو گئی۔ علماء نے فتوے جاری کیے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اس کو کسی صورت بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں اسی ٹیبل پہ، آپ کے پیاروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بے پناہ قربانیاں دی ہیں، پورے پاکستان میں یہ سارا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ آج وہی یکجہتی، وہی اتفاق، وہی یونٹی ہمیں واپس لانا ہوگی، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا، کیونکہ وداؤٹ یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ پوری قوم کو ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا۔ کل میں نے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز اور جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے زعماء کو انوائٹ کیا اس ایپیکس کمیٹی کے لیے بھی، اور منگل کے روز اسلام آباد میں جو ہماری آل پاکستان کانفرنس ہوگی اس میں تمام پارٹیز کو میں نے مدعو کیا ہے، چاہے اس سے ہمارا اختلاف ہے یا اتفاق ہے، کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی اس لمحے کی ضرورت ہے، اینڈ اف وی ڈو ناٹ ایکٹ ناؤ ہسٹری ول ناٹ forgive us۔ تو میں نے وہ دی ہے، اور جو کچھ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ ان کو یہاں پر لایا گیا تھا سیٹل کرانے کے لیے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، ان کو سیٹل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ملک کی تقدیر کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنوں سے ہاتھ ملانے کی تیار نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ وہ نہیں چلیں گے۔ میں نے ایک پارٹی کے جو لیڈر ان کو بھی انوائٹ کیا ہے، جو میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ مجھے خط لکھتے تھے، ایک دیٹ یوزڈ ٹو بی اے کرول جوک کہ میرا نام لکھے بغیر اور سائن کے بغیر وہ لیٹر آ جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی and I'm not trying to speak for myself, I'm not trying to earn your kudos, but the fact of the matter is میں نے جب بھی اس خط کا جواب دیا ان کا نام لکھا اوپر اور نیچے سائن کیا۔ لیکن یہاں پر ہم یہ کمپیریزن کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے، کوئی بھی ہمارا پرسنل انٹرسٹ اس سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ ایفرٹ کرنی ہوگی، جس کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے سے نفی میں جواب نہیں آئے گا، اور قوم کے اس عظیم تر مقصد کے لیے ہم سب انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنائیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم کو، جنہوں نے دہشت گردی کی آگ ختم کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون سے اس دھرتی کی آبیاری کی، ہمیں ان کو ہمیشہ عزت سے اور احترام سے دیکھنا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا، اور ہمیں آج ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ ہمارے ہیروز ہیں یا غازی ہیں، اور جنہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کے بارے میں ایک دفعہ نہیں ان سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ مجھے اس بارے میں صرف یہی کہنا ہے کہ ان کو، اور رب تعالیٰ کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو۔ تو ہمیں اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے
اور ٹیررسٹ کو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس وقت گو کہ یہ ایک بہت اندوناک واقعہ ہوا، لیکن پاکستان میں اور اس صوبے میں، یہاں پر اس صوبے کے میرے بھائی بیٹھے ہیں، وہ بتائیں گے، لیکن میری اطلاع ہے کہیں بھی انہوں نے، دہشت گردوں نے 1 انچ پر بھی قبضہ ان کا نہیں ہے۔ وہ پھرتے ہیں، وہ ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن کوئی جگہ ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن وہ یہاں پر کس طرح آئے، کون ان کو یہاں پر لے کے آیا، اور کس طرح ان کو یہاں پر حصہ بنایا گیا عجلت میں، اور بڑی ایک انڈیو سپیڈ میں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس کا یقیناً جواب اس کا چاہتی ہے۔ میں آخر میں آپ سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بالکل اپنی بات کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا ذہن ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی رائے ہے، اس کا ہم دل کی عطائیوں سے اس کو ویلکم کریں گے، تاکہ ہم صحیح نتائج اور کنکلوژن پر پہنچیں۔ میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، آج سے چند ماہ پہلے کچھ دوست جو اس میز پر بیٹھے ہیں، کچھ یہاں پر نہیں ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف ذرا کے پی پہ دھیان کرو، وہاں پر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بھتہ لیا جا رہا ہے سوات میں، دوسری جگہوں پر۔ یہ بات انہوں نے زور کی، سینسٹائز کیا، چونکہ وہ یہاں کے باسی ہیں اور وہ عظیم پاکستانی ہیں۔ یقیناً انہوں نے یہ بات کی، ایک درد دل کے ساتھ کی، اور ایک سچا انہوں نے ذہن کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ انشاءاللہ اٹس نیور ٹو لیٹ، ان کا مقابلہ انشاءاللہ ہم مل کر کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ شکست فاش ہم دیں گے۔ میں آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ صوبائی حکومت نے جو بھی جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ وفاقی حکومت ان کے لیے، ہر فرد کے لیے جو اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ یعنی یہ جو کمپنسیشن ہے، یہ کبھی بھی ان کے دلوں میں جو زخم آ چکے ہیں وہ نہیں بھریں گے، قیامت تک وہ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہیں گے۔ لیکن جو خاندان جن کے وہ کماؤ تھے، واحد سہارا تھے، ان کے بریڈ اینڈ بٹر کے، ان کے لیے میں نے وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے 5 لاکھ روپے کا آن ٹاپ آف واٹ پروونشل گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ڈو ان دس بہاف، وفاق کی طرف سے ہم بڑے عاجزی سے ان کی خدمت پیش کریں گے۔ اور آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا مفتی شکور صاحب کو کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے اور زخمی کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ شکریہ۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत कर रहे हैं। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। तमाम सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत और इदारे मुत्तहिद हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि कौम सवाल कर रही है कि दहशत गर्दी दोबारा सर क्यों उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं 417 अरब रुपए विफाक की जानिब से जारी किए गए और इन 417 अरब रुपए का मकसद ये था दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम किए जाएं और ये 417 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए इसका ऑडिट भी होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि CTD को मुस्तहकम करने के लिए विफाक चारों सूबों में इकदाम करेगा। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। चंद साल पहले दहशत गर्दी पर काबू पा लिया गया था। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। एक बहुत